خلي دمعك يجري يا أم روح وعمري. بڑے ٹائم کے بعد آئے ماشاءاللہ جی. قبل اس کے کہ نوکری شروع کروں ایک دعا ہے، کیونکہ آج کی رات اس شہنشاہ کی آمد ہے جس کو آل محمد نے باب الحوائج کہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ باب الحوائج شہنشاہ سکہ سکینہ قمر بنی ہاشم امام حسین علیہ السلام کی کمر کا زور مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی صدقے میں ہمارے اس بھائی کو علی رضا دایو صاحب کو اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے. جتنے مومنین و مومنات اولاد کے لیے خدا سے دعا گو ہیں، ان پاک ہستیوں کے صدقے میں اللہ ان کو امام حسین کے ماتمی عطا فرمائے. اور جتنے آپ حضرات تشریف فرما ہیں مولا آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام اپنے جد مظلوم علیہ السلام کے صدقے میں سائیں حسن شاہ صاحب قبلہ کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں، ان کا سایہ سلامت رکھیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. جتنے علماء طلاب اور آپ مومنین تشریف فرما ہیں مالک سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اس ذکر حسین علیہ السلام کے صدقے میں اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. ہمارا حشر اللہ آل محمد کے سچے اور نیک غلاموں میں فرمائے. اور سوائے امام حسین علیہ السلام کے غم کے اللہ ہم سب کو اور تمام عزاداروں کو ہر غم سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. عزاداری حسین علیہ السلام اور ہمارے اس پاک سرزمین کے دشمنوں کو خدا ذلیل و رسوا کر کے واصل جہنم فرمائے اور ہمارے وارث کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے. ہمیں مولا کی نورانی زیارت سے مشرف فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھنے سے حاضر. محسن توحید، محسن رسالت، محسن امامت، محسن انسانیت، سلطان کربلا، شہنشاہ بحر و بر، فرزند رسول، جگر گوشہ بطول، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات پہ محبت کے ساتھ صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین. صلوات پر حسین علیہ السلام. عزیزان گرامی، بہت خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو ان 14 کی محبت نصیب ہوگی، کیونکہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا نے قیامت تک کے لیے اعلان کروا دیا ہے کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس کو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو، اس کی موت جہالت اور کفر کی موت ہے. یعنی اگر انسان ساری زندگی سجدے کرتا ہوا چلا جائے، ٹخنوں پر بھی نشان پڑ جائیں عبادت کے، گھٹنے سوج جائیں سجدے کر کر کے، گردن میں بل آ جائے پیشانی زمین پہ رکھ کے،
اتنا بڑا گٹا ماتھے پہ پڑا ہوا ہو، لیکن موت اس حالت میں ہو کہ امام وقت کی معرفت ہی نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ موت مومن کی موت نہیں ہے، مردار کی موت ہے۔ آباد و شاد رہو، مولا سلامت رکھے آپ کو، آخر تک بولیے گا سلامت رہے۔ اور دیکھیں زندگی ہے سائیں چند دن، ایک سانس کا رشتہ ہے اس دنیا کے ساتھ۔ سانس آ گیا تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سانس گیا تو رات قبر میں۔ اتنا نازک رشتہ ہے اس دنیا کے ساتھ، اس لیے آل محمد نے اس دنیا سے نفرت کی ہے، کیونکہ جو نظر معصوم کی دیکھتی ہے وہ گناہگار کی نہیں دیکھ سکتی۔ مولا کائنات کا فرمان ہے الدنیا تو جیفا و طالبھا کلابھا۔ مولا علی شہنشاہ فرما رہے ہیں دنیا ایک مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر زندگی میں سختی آ جائے، مہنگائی کا دور ہے، پریشانی آ جائے، ٹینشن نہیں لینی، اس لیے کہ پریشان وہ ہو جس کا امام علی نہ ہو۔ زندہ و سلامت۔ پریشان وہ ہو جس کے پاس ان کی محبت نہ ہو، پریشان وہ ہو جن کے پاس ان کا دامن نہ ہو۔ دیکھیں مثال کے طور پہ سائیں حسن شاہ صاحب قبلہ میرے نام پہ مجھے 10 کروڑ روپے کا چیک لکھ کے دے دے اور کہ محسن عباس یہ چیک آج کیش نہیں ہوگا، یہ ٹھیک 10 سال کے بعد کیش ہو جائے گا 10 کروڑ کا سچا چیک کے، اور کیجئے گا۔ اب دیکھیں نا وہ رقم تو ہے نا میرے پاس، میں پھر روتا پھروں، میں غریب پڑا ہوں، میرے حالات ٹھیک نہیں، تو بھائی چند دن صبر کر لو نا، سائیں نے پیسے تو دیے ہوئے ہیں، وقت پہ مل جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں مومن ٹینشن کیوں لے رہا ہے جس کا امام کائنات کا امیر ہو۔ بھائی مرنے کے بعد جنت میں کسی مومن کو شک ہے؟ اسبق بن نباتہ مولا کائنات کے پاس آیا، مولا نے فرمایا اسبق بن نباتہ اس وقت کیوں آئے ہو؟ جی بات بڑی مزیدار کر رہا ہوں میں آپ سے، اور قرآنی حوالے سے کر رہا ہوں۔ اسبق بن نباتہ نے کہا یا امیر المومنین، جب تک میں آپ کی زیارت نہ کروں میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، مولا اس بے وقت ٹائم میں مجھے آپ کا عشق کھینچ کے لے آئے۔ جب مولا نے یہ دیکھا تو مولا نے اسبق بن نباتہ کا ہاتھ پکڑا ایسے محبت سے، فرماتے ہیں اسبق بن نباتہ تم اس وقت، ایسا ٹائم تھا جو ملاقات کا ٹائم نہیں تھا، مولا کے عشق میں آ گئے، اسبق بن نباتہ تم مجھ علی کی محبت میں آئے ہو نا اس وقت؟ کہنے لگا جی یا امیر المومنین میں آپ کی محبت میں آیا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں پھر مجھ علی کا دل چاہتا ہے میں تم کو آج ایسا ایک پیغام دوں، ایسی خوشخبری سناؤں کہ تمہاری ساری تکلیفیں تمہارے دماغ سے چلی جائیں۔ اس نے کہا یا امیر المومنین بسم اللہ، مولا ارشاد فرمائیے۔ بزرگوں سے دعا لینے کے لیے اور جوانوں کا عقیدہ اور مضبوط کرنے کے لیے بڑی بڑی شخصیات تشریف فرما ہے سائیں، مولا آپ کی نوکریاں قبول کریں، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کا کلام سن کے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارا کوئی چاہنے والا، جب بھی ہمارا کوئی محب اس دنیا سے جاتا ہے، اللہ اس کو آب کوثر کا ایسا جام پلاتا ہے کہ اتنا شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، ایسا جام پلاتا ہے کہ پھر کبھی ہمارے چاہنے والے کو پیاس نہیں لگتی۔ سلامت رہو شہداد کوٹ کے زدارو۔ اس نے کہا مولا ہم تو گناہگار لوگ ہیں، تو کیا ہمیں بھی جام ملے گا؟ مولا فرماتے ہیں کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں عشق علی اور غم حسین ہے، ہم آل محمد کی محبت کے صدقے میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ چیک کیش ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یہ رات کے وقت جو مولا کے عشق میں بیٹھتے ہیں اپنی نیند خراب کر کے، تو جنت کے ٹکٹ تو ملتے ہیں نا، تو وہ پھر کیش ہو جانے ہیں، اس دن مل پڑ جانا ہے، جس دن پہنچیں گے قبر کے اندر پھر پتا چلے گا یا علی یا حسین کہنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ وہاں پہ قبر کے اندر تو مولا فرماتے ہیں نا دائیں طرف نماز، بائیں طرف روزہ، ایک طرف حج، ایک طرف زکوٰۃ۔ جب ان سارے اعمال کا سوال ہوگا، مومن جواب دے رہا ہوگا، اتنے میں قبر کے اوپر ایک سب سے بڑا نور مومن کی لاش کے اوپر آ جائے گا، جناب
اس وقت سارے اعمال نماز روزہ حج زکات اس نور سے پوچھیں گے کہ تو کون سا نور ہے جو ہمارے سے بھی زیادہ بڑا ہے. وہ نور کہے گا انا ولایت علی ابن ابی طالب. معصوم کا فرمان, تھکنا نہ پیچھے والے عزادار. میں علی ابن ابی طالب کی ولایت اور محبت اہل بیت ہوں جو سارے اعمال کے اوپر آگے حاوی ہو جاتی ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی جن کو ان کی محبت مل گئی. یہ مل گئے تو ہر چیز مل گئی, یہ نہ ملے تو کچھ بھی نہ ملے. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ. جتنے سنی شیعہ بھائی تشریف فرما ہے, ناراض نہیں ہونا, غور سے سنیے گا اور اس پہ غور کیجیے گا. جتنے بڑے بڑے قابل حکیم طبیب اور علماء ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جناب جس راستے میں حسین کی نیاز پک رہی ہو نا ہم تو راستہ ہی بدل لیتے ہیں. یہ شیعوں نے کیا بدعتیں شروع کر دی. کبھی ہمیں بدعتیں کہتے تھے, اب خود سبیلیں لگانے لگے ہیں, نام بھی لکھ دیتے ہیں ان کی سبیل. ریس کرنے سے کبھی انسان حقیقت نہیں بنا سکتا. سبیلیں انہی کی چلتے ہیں جو دریاؤں کے مالک ہیں, لنگر انہی کے چلتے ہیں جن کے صدقے میں اللہ روزی مخلوق کو دیتا ہے. ان کی ریسیں کرنے سے کوئی ان جیسا نہیں ہو سکتا. وہ حکیم طبیب بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیک کرنا ہو سرکار شہد خالص ہے یا نہیں تو کسی برتن میں لے کے نہ رکھ دو کسی کتے کے پاس. اگر تو کتا اس کو چاٹے تو سمجھو کہ خالص نہیں. خالص اور نہیں کیا, اور اگر کتا اس سے دور ہٹ جائے تو سمجھو کہ خالص ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس کو قرآن میں کہا ہے شفا. نجس العین اس شفا کے قریب آ نہیں سکتا. جب ایک شہد جیسی چھوٹی سی اللہ کی پاک نعمت کے قریب کوئی کتا نہیں جا سکتا, آل محمد کے پاک ولایت کے نور کے پاس کوئی ملا کیسے جا سکتا ہے؟ ہر شخص نہیں ہے لائق مداحی حیدر. ایسے نہ پریشان ہوا کریں جی وہ بھی نہیں آتا وہ بھی نہیں آتا. ہر شخص آ ہی نہیں سکتا یہاں. ہر شخص نہیں ہے لائق مداحی حیدر. کم ظرف کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو, نہ پاک زبانوں پہ یہ نام آ ہی نہیں سکتا. مل کے نعرہ حیدری. ماشاءاللہ کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. ماشاءاللہ طیب بادشاہ آپ نے بہترین پڑھی ہے. ہر شخص نہیں لائق مداح حیدر. جو پڑھی ہے میں اس کی تھوڑی سی تردید کرتا ہوں. ہر شخص نہیں لائق مداح حیدر. اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو, کیوں ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا. اللہ نا قرآن پاک میں ایک جگہ فرما رہا ہے, میں بڑی احتیاط سے ذکر کر رہا ہوں. تفسیر نور ثقلین میں معصوم کا فرمان موجود ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ابلیس کو, شیطان کو, شارک ہوں تو شریک ہو جا ان کے مالوں میں بھی ان کی اولادوں میں بھی. غور کرنا ہے, نقطہ بڑا باریک ہے, زیادہ میں بات تفصیل سے کرنا. اللہ ابلیس کو کہہ رہا ہے کہ تو ان کی اولاد میں بھی شامل ہو جا, ان کے مالوں میں بھی شامل ہو جائے, تاکہ جو مال کھائیں وہ بھی حرام کھائیں اور جو نسل چلے وہ بھی حرام چلے. ایک بہت بڑا نام ہے آل محمد کے دشمنوں کا تاریخ کے اندر. وہ شخص آیا میرے مولا سجاد علیہ السلام کے پاس, کہنے لگا فرزند رسول میں آج گیا اپنی بیگم کے پاس, اس نے مجھے نفرت سے کہہ کے بھگا دیا, کم وقت پہلے بھی آیا تھا پھر آ گیا. تو سرکار میں تو گیا ہی نہیں, تو یہ کون تھا جو میری شکل میں پہنچ گیا اس کے پاس. غور کیجئے گا نیاز حسین. پھر شکر ادا کرنا اس کریم کا, سجدہ کرنا کہ جس نے محبت اہل بیت عطا کی ہے.
آل محمد کی دشمنی کا سب سے بڑا پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے انسان کی نسل اور شجرہ ہی ناپاک ہو جاتا ہے. اس نے کہا فرزند رسول وہ کون ہے جو میری شکل میں میری بیوی کے پاس چلا گیا؟ چوتھے امام مسکرا کے فرماتے ہیں وہ ابلیس تھا جو تیری شکل میں چلا گیا. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ابلیس کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ جو علی سے محبت کرے اس کی ماں بھی پاک، اس کی ماں بھی پاک، اس کا باپ بھی پاک، اس کی نسل بھی پاک. لیکن جو آل محمد سے دشمنی کرے اس کا باپ بھی نجیس، اولاد بھی نجیس، خاندان نجیس. آباد و شاد رہے. یہی وجہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر شخص اپنی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. ماں کی نام کے ساتھ. شیخ صدوق نے امالی صدوق میں لکھا کہ حضور سرور کائنات نے مولا علی کو دیکھ کے مسکرا کے فرمایا یا علی آپ کے اور آپ کے شیعوں کے لیے کیا یہ اعزاز کم ہے؟ آدم سے لے کے قیامت تک جتنی مخلوق کھڑی ہوگی قیامت میں ہر شخص اپنی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، لیکن یا علی آپ اور آپ کے شیعہ ماں کے نام کے ساتھ نہیں بلکہ باپوں کے نام کے ساتھ پکارے جائیں گے. اس لیے کہ ہر کسی کا شجرہ مشکوک ہو سکتا ہے، یا علی تیرے ماننے والوں کی نسلوں کا شجرہ مشکوک نہیں ہو سکتا. مولا کو ماننے کا پہلا فائدہ. پھر اتنی بڑی بڑی عظیم ہستی ہیں میرے بعد حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ یوسف رضا کاظمی نجفی صاحب میرے بعد خطاب فرمائیں گے اور وہ اپنے علم اور شان کے مطابق آپ کو مولا کے فضائل کی معراج کروائیں گے. میں ٹوٹے پوٹے ان کی تمہید کے لیے چند جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے حضور؟ دیکھیں ان کو ماننے کا فائدہ کیا ہے، ان کے اختیارات کی حد کیا ہے. دنیا میں کوئی ایسی عبادت ہے اللہ کہتا ہے اگر نماز پڑھو گے اس میں ریاکاری ہوگی میں تمہاری نماز قبول نہیں کروں گا. بالکل بے شک. یہاں تک خدا نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ ریاکاری ایک شرک ہے. شرک کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے نا وہ دو وجوہات کی وجہ سے کرتا ہے. کوئی بھی اچھا کام سے جو کرے گا نا وہ دو چیزوں کے لیے، یا اللہ کے خوشنودی کے لیے کرے گا کہ وہ راضی ہو جائے، یہ ہے خلوص کی عبادت، یا وہ مخلوق کو دکھانے کے لیے کرے گا، اس کو کہا جاتا ہے ریاکاری. اللہ کہتا ہے جو بھی جس نیک عمل میں ریاکاری کرے گا نا اس نے میرے مقابلے پہ میری مخلوق کو لا کے کھڑا کر دیا. اس کا عمل صرف ریاکاری نہیں بلکہ شرک ہے. مجھے اللہ کو اتنا برا لگتا ہے. نماز ریاکاری سے پڑھو گے اللہ منہ پہ مارے گا، روزے میں ریاکاری آ گئی اللہ چہرے پہ مارے گا، زکوٰۃ دیتے ہوئے ریاکاری آ گئی اللہ اعمال کو ختم کر دے گا. ہر نیک کام کے اندر جہاں ریاکاری آ گئی وہاں پر عمل ختم. یا حسین تیری عزت اور شان کے کیا کہنے، ادھر حکم پروردگار یا محمد اپنے چاہنے والوں کو بتا دو، حسین کے عزاداروں کو بتا دو یہ واحد حسین کائنات کا بادشاہ ہے جس کے غم میں رونا نہ بھی آئے صرف رونے والی شکل بنا دو میں جنت واجب کر دیتا. حسین علیہ السلام کی شان ہے. اعلیٰ ابو الحسن صاحب قبلہ سے پوچھا کسی نے ایک آنسو حسین کی محبت میں نکلنے والا گناہوں کو کیسے بخشوا سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا اگر ایک من پاکیزہ دودھ میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دو تو پاک رہے گا. کہنے لگا حضور نہیں وہ سارا نجس ہو جائے گا. فرمانے لگے تو پھر فیصلہ خود کر، جب وہ اس نجاست کے قطرے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک من پاکیزہ دودھ کو نجس کر دیتا ہے، جو آنسو حسین بادشاہ کے عشق میں نکلے وہ ساری زندگی کے گناہ کیسے نہیں بخشوا سکتا؟ یہ مولوی کہنے کو تو بندہ ہے عمل کا. اب تھکو نہیں تو میں ربائی پیش کروں نا. یہ مولوی کہنے کو تو علماء کی بات نہیں ہو رہی. یہ مولوی کہنے کو تو بندہ ہے عمل کا اور رنگو ابا پوش میں دھندا ہے عمل کا. ابلیس کی گردن میں بھی پھندا ہے عمل کا. ابلیس کی گردن میں بھی پھندا ہے عمل کا. بازار قیامت میں تو مندہ ہے عمل کا. محشر کی تجارت میں جو ہر شے سے بھلی ہے وہ جنس فقط عشق حسین ابن علی. کیا کہنے. محشر کی تجارت میں جو ہر شے سے بھلی ہے وہ جنس فقط عشق حسین ابن علی. حسین اس کائنات کے کریم کی تعریف.
دو جملے سرکار وفا کے بھی پڑھنے ہیں، پھر قبلہ تشریف لے آئیں گے۔ آج 4 شعبان کی رات ہو گئی نا، آج قبر بنی ہاشم دنیا میں تشریف لائیں، سید زادیوں کی آس کیا کہنا اس شہنشاہ کے۔ خدا کی قسم، مولا عباس کی ہستی وہ ہستی ہے، اپنے آنکھوں پر عشق عباس کا پہرا لگائیے گا، آنسو نہ آئے۔ جملہ پڑھ رہا ہوں فضائل کا کہ کسی شخص نے امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے مولا غازی کا نام لیا، مولا تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، اس نے پھر کوئی بات پوچھی، مولا پھر کھڑے ہوئے، پھر پوچھی، پھر کھڑے ہوئے، 7 مرتبہ اس نے نام لیا، حجت وقت 7 مرتبہ عباس کے نام پہ کھڑی ہوئی۔ مولا فرماتے ہیں زیادہ تکلیف نہ دے، اس لیے کہ تو جب تک میرے چچا عباس کا نام لیتا رہے گا سجاد تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ جس شہنشاہ کی آمد کے لیے امامت کھڑی ہو جس کے نام پر، اس بادشاہ کی شان کے کیا کہیں۔ 4 شعبان کی رات مولا عباس کی ہو بہو تصویر بن کے، عباس مولا علی کی ہو بہو تصویر بن کے دنیا میں آ رہے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین اپنے نانا محمد کی شبیہ، مولا غازی عباس اپنے بابا علی کی شبیہ، علی بابا علی بیٹا علی آنگن علی منزل۔ تو بھائی سنیے گا، میں نے آیتیں حدیثیں نہیں پڑھی اس لیے کہ ہم تو پہنچ گئے تھے 8:30 بجے، لیکن آپ ذرا تھوڑی تشریف لیٹ لائیں تو میں کوئی ایسا موضوع نہ پڑھوں جس سے آپ لوگ بیزار ہو جائیں یا تھک جائیں۔ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ سائیں کہہ رہے ہیں ابھی جاگے ہیں، چلیں 2.5 گھنٹے میں پڑھتا ہوں، 3 گھنٹے قبلہ پڑھیں گے، نماز شب کا وقت آ جائے گا، سارے نماز تہجد پڑھیں گے، مولا کے زادار ہیں، اور اس کے بعد نماز فجر پڑھ کے پھر جا کے سوئیں گے۔ یا علی یاد یاد رکھنا، حسین کے زادار بیٹھے ہوئے کبھی زندگی میں نماز نہ چھوڑنا، میں ہر جشن میں ہر مجلس میں کہہ کے جاتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بسم اللہ قبلہ۔ میں نے کیا کہا ہے حضور؟ میں مولا کا پڑھ رہا ہوں، ایسے نہیں میں جاتا، آپ فکر نہ کریں، ٹینشن نہ لیں۔ یہ ذاکروں مولویوں کو عادت ہوتی ہے تھوڑی آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ میں جا رہا ہوں، جاتے ٹائم پہ ہی ہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اور ہے یہ نماز تہجد کبھی نہ چھوڑنا، اور نماز نہ چھوڑنا 5 وقت کی۔ توجہ میری طرف ادھر ادھر نہیں، ایک جملہ پہ سنتے جاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں انی وضعت العزت فی خدمتی، ہم نے عزت کو اپنی اطاعت میں رکھا ہے۔ انی وضعت العزت فی قیام اللیل، ہم نے عزت کو نماز تہجد میں رکھا ہے۔ والناس یطلبونہ فی خدمت سلطان، اور یہ لوگ بادشاہوں اور حکمرانوں کی چاپلوسی میں عزت کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ کیسے عزت کو پائیں گے؟ عزت کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ عزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور صاحبان ایمان کے لیے۔ فضائل مولا کے پڑھ رہا ہوں، جملہ پڑھنا واجب سمجھتا ہوں، ہر مجلس میں ڈیوٹی میں کہتا ہوں۔ دیکھو جو لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ قوم لگاتی ہے نا عزاداری امام حسین علیہ السلام پر، ان پاک ہستیوں کی آمد پر، نظر نیاز، لنگر سبیلیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب شروع ہوا ہے واقعہ کربلا کے بعد، مولا حسین کی عظیم شہادت کے بعد۔ تو پہلے مقصد حسینیت کو سمجھو کیا ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آئے نعرے لگائے، نیاز کھائی اور یا علی یا علی، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اتنی بڑی قربانی کیوں دے کے چلے گئے؟ یہ بتائیں گے بھی مولا ہی کہ کیوں چلے تھے مدینے سے۔ فرمایا لے اصلاح امت جدی، میں حسین صرف اور صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ منبر جس پہ اصلاح امت نہیں ہے وہ حسینیت کے مقصد سے خالی ہے۔ اور ہے اس دربار میں آؤ، کوشش کرو کہ حسین بادشاہ کے قدم چوم کے جا رہے ہیں۔ یہ خیمہ حسین ہے، دربار حسین ہے، یہ عام جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کم از کم اتنی دعا جناب سیدہ سے مانگ کے جایا کرو، بی بی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں، اللہ سے معافی لے دیں، آئندہ کے لیے ہمیں ایسا بنا دیں جیسے آپ کے بیٹے ہمیں دیکھنا چاہتے۔ چپ کر گئے ہیں، خاموش ہیں، ناراض تو نہیں ہو رہے میرے؟ بس آ گیا اس پہ موضوع پہ، علی بابا علی بیٹا علی آنگن علی منزل۔ علی بابا علی بیٹا جو آ جا رہا ہے، علی آنگن علی منزل، علی بلندی کا نام ہے، بابا بھی علی، بیٹا بھی علی، صحن بھی علی، زندگی کی منزل بھی علی۔
سمجھ آ گئی نا بچوں کے لیے میں نے تھوڑا بات کو علی بابا علی بیٹا علی آنگن علی منزل، علی کے گھر علی تنزیل کے آثار تو دیکھو، میرے حسنین کی توقیر مت پوچھو یہی سوچو، جہاں عباس نوکر ہو وہاں سردار کیا ہو۔ مل کے بولو سارے، حیدر حیدر حیدر، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ علی بابا علی بیٹا علی آنگن علی منزل، علی کے گھر علی تنزیل کے آثار کیا ہوں گے، میرے حسنین کی توقیر مت پوچھو یہی سوچو، جہاں عباس نوکر ہو وہاں سردار کیا ہو۔ تمہیں حسن اور حسین کیسے سمجھ لیں، آپ کو تو عباس سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور میں اس سے بڑا جملہ کہتا ہوں، مولا عباس تو اپنے وقت کے علی تھے جن کی شان کی تعظیم میں امامت کھڑی ہوتی تھی، آپ کو تو ان کی گلی پہ سلامی دینے والا کلندر سمجھ میں نہ آ سکا۔ آج تک کلندر شہنشاہ تو سمجھ میں آئے نہیں، آپ چلے ہیں کلندر کے شہنشاہوں کو سمجھنے کے لیے، کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور اس وفا کے شہنشاہ کی آمد ہے کہ جس کے آنے پر جناب زینب مسکرائی تھی، جس کے آنے پر شہزادی ام کلثوم مسکرائی تھی۔ مولا علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، کنیز گئی، یا علی مبارک ہو اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ مولا کائنات تشریف لائے، بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی چومی، عباس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہاں ہے میرا بیٹا حسین، کہاں ہے میرا بیٹا حسین۔ امام حسین کو بلایا گیا، عباس کو رکھا حسین کے ہاتھوں پہ، پہلی نظر عباس نے حسین کے چہرے کو دیکھ کے کھولی۔ میں کہتا ہوں اتنا بڑا عاشق تھا میرا مولا غازی عباس مولا حسین کا، دنیا میں آیا بھی تو پہلی نظر حسین کے چہرے پر، دنیا سے گیا بھی تو آخری نظر حسین کے چہرے سے، دنیا کو بتا کے چلا گیا دیکھو میں جو وفاؤں کی بلندیوں پہ پروازیں کرتا ہوں نا، دنیا میرے در پہ جھکتی ہے، اگر تم بھی عزت چاہتے ہو تو ایسے ہی میرے مولا حسین کے در پہ جھک جاؤ۔ عزتوں کا خزانہ ہے حسین ابن علی کے پاس، جو اس در پہ جھک جائے گا۔ اور وفا کے کیا کہنے خدا کی قسم، روایتیں لکھتی ہیں گھر میں انگور آئے، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے غازی مولا کو انگور دیے، بچوں کو انگور دیے، مولا عباس انگور لے کے چلے تیزی کے ساتھ۔ حضرت ام البنین نے کہا عباس بیٹا بیٹھ کے کھاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ اماں میں اپنے آقا حسین کی خدمت پہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عباس سمجھ میں آ رہے، بچپن سے ایسا عاشق حسین، شہادت کے بعد ساری زندگی مولا کی وفاداری میں گزر گئی۔ ایک کربلا کے مؤذن نے، عراق کے ایک عالم دین ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے علمدار کربلا، وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ کسی پریشانی میں تھا وہ مؤذن، عباس کی وفا کا معیار دیکھنا حسین مولا سے کیسا عاشق تھا عباس حسین کا۔ اس نے منت مانی مولا میرا یہ کام کر دے تو میں ایک دن امام حسین کے حرم میں آزان دوں گا، ایک دن مولا غازی عباس کے حرم میں آزان دوں گا۔ کربلا کا رہنے والا تھا، بہترین آواز کا، پڑھا لکھا بہترین مؤذن جس کی علماء قدر کرتے۔ ایک دن حرم حسین میں اذان دی، دوسرے دن مولا عباس کے حرم میں، پھر ایک دن مولا امام حسین کے حرم میں، پھر مولا عباس کے، تیسری رات غازی مولا اس کی خواب میں تشریف لے آئے، فرمانے لگے آئندہ کے بعد توجہ میری طرف نیاز حسین، جھولیاں پھیلا کے بیٹھنا جس کی جو حاجت ہے، آج باب الحوائج دنیا میں آ رہا ہے۔ میرے مولا غازی عباس فرماتے ہیں آج کے بعد سائیں، آج کے بعد ایسی منت نہ ماننا، تو نے غلام کو آقا کے برابر کر دیا ہے۔ ایک دن حرم حسین میں اذان، دوسرے دن حرم عباس میں اذان، تو برابری کر رہے میری مولا حسین کے ساتھ۔ فرمانے لگے جب بھی زندگی میں منت ماننی نا اب آج کے بعد تو یہ ماننا میں 2 دن حسین کے حرم میں اذان دوں گا، ایک دن حسین کے نوکر عباس کے حرم میں اذان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حرم عباس بنانا شروع کر رہے ہیں، مولا کے حرم کی عمارت گرتی ہے، مولا غازی عباس کے حرم کی عمارت گرتی۔ 2-4 دن کے بعد مولا ایک عالم کی خواب میں آئے، فرماتے جاؤ ان کے بنانے والوں کو کہو قیامت تک بھی تم غازی کا حرم ایسے بناؤ گے ہم بننے نہیں دیں گے۔ مولا عباس فرماتے
فرما رہے نوکر کا گھر شہنشاہ کے گھر کے برابر بنا رہے ہو. وہ میرا شہنشاہ ہے حسین ابن علی, اس کے حرم جتنا میرا حرم نہیں بن سکتا. اتنا چھوٹا بناؤ پتہ چلے وہ شہنشاہ ہے, میں اس کا غلام ہوں. ادب اور تعظیم میں اللہ نے عزت رکھی, اور جو حسین کا باادب بن جائے اللہ پھر اس کو کیسے نوازتا ہے. اتنے معجزات ہیں مولا غازی عباس کے, خدا کی قسم 1400 سال کی تاریخ میں. میرے بعد قبلہ تشریف فرما ہے, ان کی زندگی کا بیشتر حصہ وہاں گزرا. 14 سال نجف اشرف میں رہے, ہر شب جمعہ امام حسین اور مولا غازی کی زیارت کرتے رہے. یہ ہر کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی. یہ سعادت بزور بازو نیز تا نہ بخشت خدا بخشندہ. یہ کمالات, یہ فضائل ایسے نہیں ملتے جب تک وہ عطا نہ کرے. تھکے تو نہیں بیٹھے حضور؟ اس شان سے عباس نے مولا حسین کی نوکری کی. اللہ نے فرمایا لے عباس تو نے میری حجت, میرے امام, میرے ہادی, میرے اولی الامر, میرے معصوم حسین کی اطاعت اس رنگ میں کی ہے. اب جہاں جہاں پر حسین کا نام آئے گا ساتھ تیرا نام آئے گا. اور آپ دیکھیں کیسا معجزہ ہے میرے مولا غازی عباس کا. آج بھی جب جلوس نکلتے ہیں نا سرکار مولا حسین کا جلوس جب بھی نکلے گا, آپ کو مولا عباس کا علم آگے نظر آئے گا. تھک کے بیٹھ گئے میرا خیال. غازی مولا کا علم آگے ہوگا, امام حسین کی زری اور ذوالجناح پیچھے ہوگا. یعنی عباس قیامت تک کے لیے پیغام دینا چاہتا ہے کہ میں حسین کا آج بھی سینہ سپر مجاہد ہوں, جو حسین کے جلوس کے آگے چل کے بتا رہا ہوں. کسی کتے بلے کو اس جلوس کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے مولا کی سواری آ رہی ہے. سلامت رہیں, کسی کتے بلے کو اس جلوس کے قریب آنے کی ضرورت نہیں. حفاظت آگے عباس کا علم کر رہا ہے, پیچھے شہنشاہ کی سواری آ رہی ہے, بیچ میں حسین بادشاہ کے زادار نوحہ خان ماتمی ڈیوٹی دے رہے ہیں. قاضی مولا پہرا دے رہا ہے اپنے ماتمیوں کا, اپنے مولا کے زاداروں کا. یقین کیجئے گا خدا کی قسم, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں. میں زیارات پہ گیا تو ہمارا جو قافلے سالار تھا, وہاں مولا کے حرم پہ ٹوکن ملتے ہیں صبح. مولا کے حرم پہ خوش نصیب جس کو مولا کی نیاز ملتی ہے, امام حسین. مولم میں نے کہا میرے پاس پاسپورٹ نہیں. کہتے تو پاسپورٹ کو چھوڑ تو چل اندر, غازی مولا کی نیاز ہے. یہ شہنشاہ پاسپورٹوں کے محتاج نہیں. انہوں نے کہا سارے جو روئے ہیں وہ میرے دسترخوان سے نیاز کھائیں, اور جس نے رلایا وہ عباس کے گھر سے خالی کیسے جا سکتا ہے. سنتے ہیں ہر جگہ پہ, اور آج تک مولا عباس کے علم کا پنجہ کوئی جھکا نہیں سکتا. ہر پرچم کو زوال ہے, ہر سیاسی پارٹی کا ایک اینڈ ہے. بڑے بڑے سکندر جیسے, ارسطو جیسے بڑے بڑے لوگ چلے گئے, بڑے بڑے فاتحین دنیا سے چلے گئے, آج ان کی قبروں کا پتہ نہیں کہاں ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ جتنی پارٹی آئے گی سیاسی جتنی بڑی ہوگی, مدت 50 سال 60 سال 100 سال, اینڈ ختم. کل من علیہ فان, یہ اللہ کا نظام ہے, ہر شے کو فنا ہے. یا حسین ابن علی تیری عزت کے کیا کہنے. میرے مولا جتنا جتنا صدیاں بیتتی جا رہی ہیں, وقت بیتتے جا رہے ہیں, سال گزرتے جا رہے ہیں, یا حسین تیری حکومت پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے. کبھی بڑے شہروں میں 2 امام بارگاہ ہوتے تھے, آج کوئی گاؤں, کوئی گوٹ, کوئی بستی ایسی نہیں جہاں پہ مولا حسین کا علم نہیں ہے, مولا غازی عباس کے نشان نہیں ہے, حسین کے سبیلیں نہیں چل رہی, مولا حسن کا دسترخوان نہیں چل رہا. بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین. بس میں سمیٹ رہا ہوں, قبلہ کو بسم اللہ جی. بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین. توجہ رکھیے گا, سونا نہیں. جو آج کی رات جاگے گا نا, پورا سال غازی شہنشاہ کے صدقے میں سکون کی نیند سوئے گا. بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین, دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے. بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین, دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے.
صدیوں سے ایک پل کو بھی یہ پنجہ نہ جھک سکا. عباس تیرے ہاتھ پہ زہرا کا ہاتھ ہے. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. عباس تیرے ہاتھ پہ زہرا کا ہاتھ ہے. اور عزیزان گرامی القدر ان شہنشاہوں کا کیا کہنا. اتنی عزت اور شان کے مالک ہیں, اتنی عزت اور شان کے مالک ہیں, اتنی عزت اور شان کے مالک ہیں. خدا کی قسم لوگ حیران ہوتے ہیں کہ دنیا کے گھوڑوں کو کھانا صحیح نہیں ملتا. حسین کا زلجنا کبھی دودھ پیتا ہے, کبھی جلیبیاں کھاتا ہے. اللہ کائنات کو بتاتا ہے ان کے ساتھ جو حیوان بھی وفا کر دیتا ہے نا, ہم اس کو بھی عزت والا بنا دیتے ہیں. اگر کوئی انسان وفا کر دے تو اللہ کتنی عزت عطا کرے گا. میں کہتا ہوں آل محمد آپ کی عزت اور شان کے کیا کہنے. ساری دنیا جسے حاتم جیسا سخی مانے وہ دنیا والوں کا سخی ہے, اور جہاں حاتم جیسے سر ٹیک دیں وہ آپ جیسے کائنات کے کریموں کے دربار. آج پوری کائنات میں روئے زمین پر امام حسین کی عزاداری پھیلتی جا رہی ہے. شکاگو جیسے امریکہ کے شہر جہاں پہ 4 5 امام بارگاہ ہیں. واشنگٹن میں کتنے امام بارگاہ ہیں, نیو یارک میں کتنے ہیں, کینیڈا میں دیکھیں, جرمنی میں دیکھیں, جاپان, فرانس, پوری روئے زمین پر یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں عزاداری حسین روز عاشور. روئے زمین پر کوئی ملک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں عاشور کے دن یا حسین کی صدا نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اس رنگ میں میرے مولا نے ذکر کیا ہے خدا کا. اللہ نے کہا میں حسین اگر قیامت تک اللہ اکبر کے ساتھ علی ولی اللہ اور یا حسین بلند نہ کروں تو مجھے بھی اپنا خدا نہ کہے. ایک مثال میں نے کبھی آپ کے سامنے دی تھی, اب میں آپ کی نیند کو بھگانے کے لیے وہ آخری مثال دے کے قبلہ کو منبر دے رہا ہوں. اجازت ہے تھکے تو نہیں بیٹھے آپ پیچھے والے میں. یہ جتنے مولا کی عزاداری کے دشمن ہیں نا, اکثر آپ سفر کرتے ہیں گاڑیوں میں, ٹرینوں میں, اپنی بائکس پہ, وینز پر, جس بستی سے گزرتے ہیں 2-4 کتے پیچھے لگ جاتے ہیں گاڑی میں. یاد آ گئی بات. جتنا گاڑی کو ریس دیں گے نا, سپیڈ دیں گے وہ کتا اور اتنا تیز بھاگے. کتا ہے نا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس سے آگے نکل جاؤں. کتا ہے, گاڑی ہے. وہ سپیڈ دیتے ہیں 80, 90, 100, 110. پھر وہ ہوتا گیا ہے وہ جو 2-3 آوارہ کتے ہوتے ہیں نا بستی کے, جنہیں بستی کی روڑی بھی قبول نہیں کرتی, وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ غصے میں ہانپتے کانپتے گاڑی آگے چلی جاتی ہے, وہ کتے پھر نا غصے میں بھونکتے بھانکتے واپس آ جاتے ہیں. ان جاہلوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حسین ابن علی کی گاڑی ہے, 1400 سال سے چل رہی ہے, اس نے قیامت تک چلنا ہے. مولا حسین کی گاڑی ہے, 1400 سال سے چل رہی ہے. جو اب بھی نہ بولا مجھے دکھ لگے گا. قیامت تک اس گاڑی کو چلنا ہے. حسیرہ کے بیٹے کی گاڑی آگے چلی جائے گی, یزید کے کتے بھونک بھونک کے پیچھے چلے جائیں. کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کر, کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کر. اب ایک خوف اس کے مقدر کے ساتھ ہے, کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے, اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ ہے. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. واہ صحیح, واہ مرحبا مرحبا. واہ صحیح, واہ. آواز بلند صلوات.